آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اپنی حقیقت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم سلطنت کی، ایک ایسے بادشاہ کی اور ایک ایسے انجام کی جو ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو خود کو بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے۔ صدیوں پہلے ایک وسیع و عریض زمین پر ایک شاندار سلطنت قائم تھی۔ اس کے محلات آسمان سے باتیں کرتے تھے، سنہری گنبد سورج کی روشنی میں چمکتے تھے، اور اس کے دربار میں داخل ہونے والا ہر شخص اس کی شان و شوکت سے مروب ہو جاتا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ طاقتور، مالدار اور بے حد مغرور تھا۔ وہ کہتا تھا، میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، میں ہی اس زمین کا مالک ہوں۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ کی طاقت بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا غرور بھی۔ اس نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر لیا جو صرف اس کی تعریف کرتے تھے، جو اسے کبھی سچ نہیں بتاتے تھے اور جو اس کے ہر غلط فیصلے کو بھی درست قرار دیتے تھے۔ لیکن ہر دور میں اللہ اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے نشانیوں اور نصیحتوں کا انتظام کرتا ہے۔ ایک دن ایک سادہ لباس میں ملبوس شخص بادشاہ کے دربار میں آیا۔ وہ نہ کوئی وزیر تھا، نہ کوئی سپاہی، بلکہ ایک اللہ کا بندہ تھا، ایک نصیحت کرنے والا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اپنی طاقت پر غرور نہ کر، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اگر تو نے انصاف نہ کیا اور ظلم جاری رکھا تو اللہ کا عذاب تجھ پر آ سکتا ہے۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، کون ہے جو مجھے گرا سکتا ہے؟ میری فوجیں، میرے قلعے اور میری دولت سب میرے ساتھ ہیں۔ اس نے اس شخص کو دربار سے نکلوا دیا۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنی ہلاکت کا راستہ خود چن لیتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ بادل گہرے ہو گئے، ہوائیں تیز ہو گئیں، زمین ہلنے لگی۔ لوگ گھبرا گئے، لیکن بادشاہ پھر بھی اپنے تخت پر بیٹھا رہا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین پھٹ گئی، محلات کے نیچے دراڑیں پڑنے لگیں، سنہری گنبد لرزنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم شہر دو حصوں میں تقسیم ہونے لگا۔ پانی زمین سے ابل کر باہر آنے لگا، پہاڑ ٹوٹ کر گرنے لگے، اور ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ وہی بادشاہ جو کل تک خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، آج پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مدد کے لیے بلند تھے، لیکن اب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ قرآن کی ان سچائیوں کی عکاسی ہے جو بار بار ہمیں یاد دلائی گئی ہیں۔ قوم عاد، جن کے پاس طاقت تھی لیکن وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ قوم سمود، جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اور فرعون، جس نے خود کو خدا کہہ دیا۔ ان سب کا انجام ایک جیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج ہم بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم بھی ترقی کر رہے ہیں، ہم بھی بلند عمارتیں بنا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ کیا ہم انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم کمزوروں کا حق دیتے ہیں؟ یا ہم بھی اسی غرور میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ یہ تصویر، یہ منظر ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ زمین کا پھٹنا، محلات کا گرنا اور ایک مغرور انسان کا بے بسی میں ڈوب جانا، یہ سب ہمیں ایک ہی پیغام دیتے ہیں۔ طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اقتدار ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، لیکن جو ہم نے کیا ہے اس کا حساب ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی دنیا کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہی کامیاب ہے، اور جو غرور کرتا ہے اس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔
اللہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔